الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير
وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی برتری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد و بشمار سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر زمان سرکہات و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترامی ماں اور بہنوں، ذوالحجہ کی آمد ہے. اس کی مناسبت سے بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، جو ہم نے اعمال
اللہ کی غلامی، بندگی، عبادت اور اطاعت کے مظاہر اور مناظر پیش کرنے کے لیے کرنا ہے، ان سے آگاہ ہونا، ان کی پہچان حاصل کرنا، ان کی معرفت اور ان کا جاننا، یہ ہم سب پہ لازم ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے ساتھ گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک میں اسی عنوان پر گفتگو کا آغاز کیا گیا، اور انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ مبارک میں کسی نہ کسی حد تک اسی عنوان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری زبان کی گرہ کھولے، مجھے شرح صدر کی سعادت عطا فرمائے، آپ حضرات کو محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے انہمام کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سن لیا جائے، بیان کیا جائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت وہ بھی سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان فرمایا، سورہ الفجر میں اور اسی طرح سورۃ الحج میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود خالق اور مالک ہو کر ہمیں ان 10 دنوں کی معرفت اور ان کی پہچان کروائی، ان کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا، اور پھر صاحب قرآن نعت کے وحی اللہ کے آخری سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے مختلف احادیث سنی جن میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے کہ جن میں عمل اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا 10 دنوں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں جو جہاد کیا جائے، اس جہاد کا اجر اور اس جہاد کا ثواب بھی اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے ان 10 دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا تھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کہ وہ مجاہد خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، کہ جو مجاہد اللہ کی راہ میں نکلا، جو بھی اس کی متاع تھی وہ بھی ساتھ لے گیا، جان ہتھیلی میں رکھ کر میدان کارزار میں پہنچا، اور وہیں پہ جان بھی قربان کر دیتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، نہ اس کا مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا پروانہ اور دیوانہ ہے، اس کی بات چھوڑو، باقی سب کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ 10 دنوں کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان 10 دنوں کو ہماری زندگی میں کتنی بار ذو الحجہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، زندگی میں برکت فرمائے۔ نہ جانے ہماری زندگی میں پھر کتنی بار ذو الحجہ آئے گا۔ یہ 10 دن آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہمیں بعض اوقات احساس تک نہیں ہوتا، ہمیں یاد بھی نہیں پڑتا کہ 10 دن آنے والے ذو الحجہ کے، اور وہ گزر جاتے ہیں، آتے ہیں۔ تو اس لیے فرض ہے ہم سب کا، ضروری ہے ہم سب پر، ہم ان 10 دنوں کا انتظار کریں، توجہ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، کہ یہ وہ 10 دن آ رہے ہیں، ہم ان میں ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال سے میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کو گناہوں کی بجائے، اللہ کی نافرمانیوں کی بجائے، بغاوت سرکشی کی بجائے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی محبت کے اعمال، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، تحلیل، تحمید اس کے ساتھ بھر دیں تو آئیں وہ اعمال ہم جاننے کی کوشش کریں جن اعمال کی ترغیب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے خود بھی ہمیں دی، اور جن اعمال کا سبق ہمیں آمینہ کے لال، عبداللہ کے چاند، فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، ہمارے ہادی و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ان میں سب سے بڑا عمل اللہ وہ ہے حج اور عمرے کا۔ آپ نے پچھلے خطبہ میں کچھ اس حوالے سے باتیں سنی۔ حج نہ رمضان میں ہوتا ہے، نہ ربیع الاول میں ہوتا ہے، نہ محرم میں ہوتا ہے، حج ہوتا ہے تو ذو الحجہ میں، اور حج کے ساتھ ساتھ ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، اور عمرہ اور حج ان کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ عمرہ کرتا ہے اور 2 4 5 10 سالوں کے بعد اللہ پھر عمرے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو فرمائے اس عمرے سے لے کر اس اگلے عمرے کے درمیان جتنی بھی خطائیں، جتنے بھی گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے، اللہ اگلے عمرے کی برکت سے سب معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کے قرضے لے کر، لوگوں کے پلاٹوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر، ان کی جائیداد پہ قبضے کر کے، رشوت ستانی کا بازار گرم کر کے، لوٹ مار کا بازار گرم کر کے، نجائز منافع ذخیرہ اندوزی کر کے پہنچے عمرہ کرنے اور یہ سوچیں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک ان کی ادائیگی نہ کی جائے۔ تو فرمایا عمرے کی برکت سے اللہ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج مبرور، کون سا حج؟ حج، یہ الفاظ یاد کیا کریں، یہ دین کا سبق ہے۔ کون سا حج؟ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولاد اور نسل کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیں آمین۔ حج مبرور، مبرور کہتے ہیں وہ حج نیکیوں سے بھرا ہوا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو حج مبرور ہے اس کی جزا، اس کا انعام اللہ کے ہاں الا الجنہ، صرف اور صرف جنت ہے۔ حاجی جب حج کرتا ہے، حج قبول ہو جاتا ہے تو گویا اس پر اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جب حاجی حج بیت اللہ کر کے پلٹتا ہے اور دوران حج منا میں بیٹھ کر تاش نہیں کھیلتا، 12 ٹانی نہیں کھیلتا۔ ایک میں نے کلپ دیکھا، حاجی سبحان اللہ احرام باندھے ہوئے منا میں بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں۔ استغفر اللہ، بد نصیبی ہے، بدبختی ہے۔ وہاں انسان پہنچ کر بھی محروم ہے، وہاں پہنچ کر بھی توفیق نہیں مل رہی۔ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کی جیب تلاش بیت اللہ میں پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ بول کر مانگنے والے مسجد نبوی میں ہم نے دیکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ حج کرتا ہے فلم یرفث
فلم یرفس ولم یفسق، فسق و فجور سے بچا رہتا ہے. جب وہ پلٹتا ہے نا حج کر کے، رجعا پلٹتا ہے تو اس شان سے پلٹتا ہے کہ یومن ولدت امہ، جس طرح پہلے دن کا پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طرح صحیح حج کرنے والا جب پلٹتا ہے گناہوں سے پاک اور صاف کر کے پلٹتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے. اور یہ حج ہوتا ہے ذوالحجہ میں. کب ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں. ہم جن کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سستی نہ کریں. کسی کو معلوم تھا پچھلے سال کہ اس سال کرونا آ جائے گا اور حج نہیں ہو سکے گا؟ کسی کو کوئی معلوم نہ تھا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حج فرض ہو جائے پھر کوتاہی نہ کرو، سستی نہ کرو. فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں جلدی کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. فرمایا جب اللہ کی بخشش کے دروازے کھل جائیں تو پھر جلدی کیا کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. میرے اللہ فرماتے ہیں میں جب صحت عطا کر دوں، تندرستی عطا کروں اور ساتھ زاد سفر وہ بھی عطا کر دوں، اور پیچھے جو بچے ہیں گھر والے ہیں ان کا نان و نفقہ اس کا بھی بندوبست کر دوں، تو پھر تمہیں انتظار نہیں کرنا ہوگا، پھر تمہیں حج کے لیے نکلنا ہوگا. آج تو کتنی آسانی اللہ نے کر دی. یہ کل کی بات ہے. میرے والد گرامی حضرت مولانا حکیم سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی اور والدہ محترمہ رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کے پاسپورٹ میرے پاس پڑے ہوئے. بحری جہازوں پہ سفر، بسوں پہ ایک حج والے صاحب نے کیا، اور کتنے ملکوں سے گزر کے وہاں پہ پہنچے. کتنے ملکوں کے ویزے، اردن کا ویزا، فلسطین کا ویزا، شام کا ویزا، ترکیہ کا ویزا، ان سارے عراق کا ویزا، ان ملکوں سے گزر کے حج بیت اللہ کے لیے وہاں پہنچے. اب تو اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی. 5 گھنٹے کے بعد بندہ لاہور سے مدینہ شریف میں پہنچ جاتا، 6 گھنٹوں میں مکہ معظمہ میں پہنچ جاتا. اتنی آسانیاں، اے سی لگے ہوئے، منا میں اے سی، عرفات میں آسانیاں، اے سی والی مسجد، خیمے اور خیموں کے اندر ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ایئر کولر لگے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے. جن پہ حج بیت اللہ فرض ہیں وہ تیاری رکھیں، نیت کریں آج سے، یا اللہ آئندہ سال سفر میں جب آسانیاں ہو جائیں گی ہم ضرور حج کی کوشش کریں گے. نیت کریں اپنے اندر. انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو میرے بھائیو ذوالحجہ کا یہ اہم عمل ہے، اس عمل کا اہتمام کریں. اللہ اکبر. اور دوسرا روزے رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحجہ کے ان روزوں کی بڑی اہمیت بیان فرمائی. آپ نفلی روزوں کے بارے میں حدیث قدسی سناتے ہیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، مضمون بھی اللہ کا، باتیں بھی اللہ کی، الفاظ بھی میرے اللہ کے. حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ قَدْ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي.
ابن آدم کے اعمال کئی گنا بڑھا کر قبول کیے جاتے ہیں. عمل ایک کرتا ہے ہم اس کو 10 اعمال کا ثواب عطا کرتے ہیں. اور فرمایا 10 سے شروع ہو جاتا ہے تو بعض بندوں کی نیت اتنی اچھی ہوتی ہے، جذبہ اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، طریقہ کار اتنا عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے. عمل ایک کرتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے عمل کو 700 گنا بڑھا کر قبول فرماتے ہیں. کہاں ایک عمل کا 700 گنا بڑھا کر. الا الصوم، سوائے روزے کے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ اس کی جزا 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 300 گنا نہیں، 700 گنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اس کی جزا اور اس کا صلہ میں خود ہی لکھوں گا، میں خود ہی لکھوں گا. فَإِنَّهُ لِي، اس لیے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف میرے ساتھ. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندے نے روزہ نہ رکھا ہو تو ہمارے پاس کوئی دنیا میں ایسا تھرما میٹر نہیں ہے لگا کے چیک کر لیں. بخار چیک ہو سکتا ہے، روزہ چیک نہیں ہو سکتا. نماز چیک ہو سکتی ہے، اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہم دیکھتے ہیں. حج بیت اللہ چیک ہو سکتا ہے، عمرہ چیک ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کی چیکنگ ہو سکتی ہے، لیکن روزے کی چیکنگ کرنے والا کون ہے؟ صرف میرا اللہ. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. لهم مغفرة واجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. میرے اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں خشیت ہے اور کیسی بالغیب اللہ کو دیکھا، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. اللہ اکبر. لا تدرکہ الابصار. اللہ فرماتے ہیں اور تمہاری دنیا کی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، دنیا کی آنکھیں. لیکن قیامت کے دن ایمان والے جو اللہ آنکھیں ہمیں عطا کرے گا نا، وہاں پر ان سے ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسنین کریمین کی سیادت میں اللہ کا دیدار ضرور کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تر و تازہ چہرے، اس لیے کہ وہ اپنے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اللہ کا دیدار کرنے والے چہرے تر و تازہ ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، ان چہروں پہ رونقیں ہوں گی انشاءاللہ الرحمن. اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. تو عرض کر رہا ہوں دیکھا نہیں دنیا میں، لیکن ہم روزہ جب رکھتے ہیں گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی چھپ کر نہ کوئی کھانا کھاتا ہے، پیاس کے باوجود نہ پانی پیتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ لِي، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے سارا کچھ کر رہا ہے. تَرَكَ شَهْوَتَهُ، خواہشات اس نے قربان کر دی میرے لیے. وَطَعَامَهُ، کھانا چھوڑ دیا میرے لیے. وَشَرَابَهُ، پینا چھوڑ دیا میرے لیے. اس لیے اس کی جزا بھی کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں خود. بعض محدثین اس لفظ کو اس طرح پڑھتے ہیں وَأَنَا، عربی گرامر کے لحاظ سے صیغہ مجہول کے طور پر وَأَنَا اُجْزَا بِهِ، روزے کی جزا، باقی سارے اعمال کی جزا. ابھی آپ نے سنا
حج مبرور کی جزا جنت، حج مبرور کا بدلہ، مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، مگر فرمایا روزے کی جزا جنت نہیں، جام کوثر نہیں، عرش عظیم کا سایہ نہیں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود رب روزے کی جزا بن جاؤں گا، میں خود اس کی جزا، میرا دیدار، میری زیارت، میری ملاقات، یہ ہے جزا روزے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں۔ تو یہ روزے رکھیں ذوالحجہ میں، نیت کریں انشاءاللہ اس سال ہم زیادہ تعداد میں روزے رکھیں گے ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں انشاءاللہ، اور خاص طور پر یوم عرفہ، جس دن ادھر حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں نا، حاجی تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن باقی امت جو باہر ہے، حج سے دور ہے، ان سے فرمایا اگر تم اس دن روزہ رکھو، حاجی وہاں رب کو منا رہے ہیں، تم یہاں پہ رب کو راضی کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں عرفات کے دن کے روزے کی برکت سے روزہ رکھنے والے کے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے سال کے گناہ اللہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کیا انعام ہے، سبحان اللہ۔ ابھی گناہ ہم نے کیے ہی نہیں، ابھی ہم نے خطا کی نہیں، مگر ہم اللہ کے اتنے پیارے، اتنے چہیتے، اتنے مقرب، اتنے محبوب بن گئے، اتنے لاڈلے بن گئے۔ اللہ فرماتا میرے لاڈلو آنے والے سال دیا غلطیاں سی تو پہلے ہی معاف کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بندہ ہر سال عرفات کے دن کا روزہ رکھ لے، اندازہ لگائیں کہ اللہ اس کے کھاتے گناہوں سے کیسے پاک اور صاف رکھتا ہے۔ پہلے پیشگی اللہ نے کانٹے پھیر دیے، نہیں نہیں یہ میرا بندہ ہے، خطا ہوگی بحیثیت انسان۔ خطا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ تل کے، پنجابی میں کہتے ہیں ارادتاً قصداً، پوری ایک سازش کر کے، پلاننگ کر کے گناہ کرے۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہوتا ہے نہ جانے، لاشعوری طور پر، بعض کو اچانک شیطان کا حملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام فرما رہے انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے، وگرنہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی مل کے بولیں معصوم۔ انسان لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کا اپنا نفس ہی برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، جب اپنا ہی نفس انسان کو برائی کی دعوت دے رہا ہو تو فرمایا بچتا صرف وہ ہے الا ما رحم ربی، جس پہ رب میرا رحم فرما دیتا ہے، جس پہ میرا رب ترس کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے خاص طور پہ عرفات کے دن کا روزہ، اللہ ہم سب کو اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر ہمیں ترغیب دی، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ لا الہ الا اللہ، یہ کس کا ذکر؟ یہ نبی پاک نے فرمایا من التحلیل۔ الحمدللہ، التحمید، یہ کس کا ذکر؟ اللہ کا۔ والتکبیر، اللہ اکبر،
یہ کس کا ذکر؟ میں قربان جو میرے اللہ کا ذکر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کا ذکر کرنے والے قیاماً جب کھڑے ہوتے ہیں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ مل کے بول رہے ہیں اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم گھر سے نکلے دعا پڑھی، یہ دعا اللہ کا ذکر. مسجد میں دایاں قدم پہلے رکھا دعا پڑھی، یہ کس کا ذکر؟ آ کے آپ نے 2 رکعت پڑھی تحیات المسجد کی، یہ ساری نماز کس کا ذکر؟ ابھی خطبہ ہو رہا ہے، یہ خطبہ کس کا ذکر؟ اللہ کا. ابھی ہم نماز پڑھیں گے، یہ کس کا ذکر؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر. میں قیام کی حالت میں ہوں، آپ قعود کی حالت میں ہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ذکر. اور اللہ کا ذکر سننے والے بھی ذاکرین میں شامل ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر سن کے اللہ کے ذکر میں شامل. وعلی جنوبہم. جب مسلمان رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ کیوں جناب؟ سو تو پہلے ڈرامے ویندا ہے، فلمہ ویندا ہے، گندے گانے سنتا ہے. نہیں، ایک مسلمان اللہ کا سچا غلام وہ کوشش کرتا ہے میں باوضو ہو کے لیٹوں. باوضو ہو کے جب لیٹتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، مسنون دعائیں پڑھتا ہے. یہ سب اللہ کا ذکر. آنکھ کھلتی ہے، جاگنے کی دعا یاد ہے؟ نہیں دعا یاد ہے جامع البدر چ داخل ہو اس اتنے ایڈے ایڈے بچیاں جا کے ویکھ لو، نکیاں نکیاں بیٹیاں بچیاں، انہوں نے ساریاں دعائیں یاد. دل خوش ہوتا ہے جب ان کو دعائیں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. جب آنکھ کھلتی ہے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ پڑھو چیز. جنہوں نے یاد نہیں ہو بھی انہوں نے شوق پیدا ہوئے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر. فرمایا جب اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ بن جاتا ہے نا پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ نے اسی آیت میں بیان فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ دماغ بھی کھول دیتا ہے، سینہ بھی کھول دیتا ہے، آنکھیں کھول دیتا ہے. اللہ علم کے دروازے کھول دیتا ہے، معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور پھر وہ کس میں جھانکتا ہے، کس میں دیکھتا ہے، کس میں سوچتا ہے، اس کی فکر اتنی بلند ہو جاتی ہے، اتنی بلند. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. وہ آسمانوں پہ غور کرتا ہے. کہاں پہ غور کرتا ہے؟ اچھی بولو. اسی دیر سے غور سے باہر نہیں نکلے. اہل حدیث بے ادب نے، گستاخ نے، اے بریلوی، اے قبر پرست نے، اے دیوبندی، اے بے ادب نے، اے فقہ جعفریہ منن والے، اے دائرہ اسلام تو باہر ہے نے، اسی ایتھے ہی پھنسے پہ. اللہ فرماتے اگر تم سچا ذکر کرتے نا میرا تو پھر تمہاری نگاہ یہاں سے بلند کر دیتے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نگہ بلند، نگہ. علامہ اقبال کو میں اسی لیے پیار اور محبت سے یاد کرتا ہوں کہ اس نے قرآن پہ غور کیا. کہتا ہے نگہ بلند، سخنے 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 دل نواز، جاں پر سوز، یہی یہ رختے سفر میر کارواں کے لیے. او اللہ نے تمہیں دنیا کا میر اور رہنما اور لیڈر بنا کر بھیجا تو تمہاری نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ پست تنگ نظر نہیں، بلند نظر. نگہ بلند. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے اونچیاں اونچیاں سوچاں والے بندے ہوتے نے، اور جب بندے دی سوچ اونچی ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
سخن دل نواز، اس کی زبان کے اندر اللہ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، انہیں کوئی پرایا نہیں نظر آتا، وہ کہتے ہیں سارے میرے ہی نے، یہ سارے میرے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی نگاہ بلند ہوتی تھی تو پھر زبان اتنی میٹھی ہوتی تھی، سامنے مشرک کھڑے ہوتے تھے، کافر کھڑے ہوتے تھے، بت پوجنے والے کھڑے ہوتے تھے، وہ ان سے کہہ رہے ہوتے تھے یا قوم انی لکم نذیر مبین، یا قومی اے میری قوم، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، لات و منات و عزا کی پوجا کرنے والے، اللہ اور اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ کا پیغمبر بت پوجنے والوں سے فرما رہا ہے اے میری قوم، اے میری، مل کے بولیں، اسی کلمہ پڑھنے والے انہوں کہنے تو ہی ساڑی قوم نہیں، تسی کچھ اور جیسی کچھ اور ہے، تو للکار کے ساری یوٹیوب نو انہوں نے بھر دیتا ہے نحوست دے نال تے لڑائی نہ جھگڑیاں نہ فتنہ فساد دے نال۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم نے پچھلے پورے 2 ہفتے لگا دیے پورے پاکستان میں دوڑ لگا اللہ میرے بھائیوں کو، علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ طاہر محمود شفیع صاحب، علامہ سردار محمد خان لغاری صاحب، علامہ عبدالحق مجاہد صاحب، ساری جماعتوں کے علماء میرے ساتھ، ہم نے تقریباً 9-10 اضلاع الحمدللہ وہ الحمدللہ پورے کیے ہیں، ابھی یہ کارواں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نگہ بلند، نگاہ ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ ذکر الہی سے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے سینے کھول دے گا، اللہ تمہاری نگاہ بلند کر دے گا۔ تو ہم نے 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا مل کے بولیں، ہر فرضی نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذوالحجہ کی 13 تاریخ نماز عصر تک ہر فرضی نماز کے بعد خاص طور پر لیٹتے چلتے پھرتے دکان پہ جہاں بھی موقع ملے کثرت سے آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان 10 دنوں کو نیکیوں سے بھر دینا ہے، حتیٰ کہ ایام التشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ یہ بھی اللہ کے ذکر سے ہم نے انشاءاللہ معمور کرنی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ان بیج کو اور کھیتی کو سینچنے کے لیے، یہ پھول اس گلستان میں اگانے کے لیے ہمیں پہلے اپنے دل کی زمین کو ہموار کرنا ہے۔ جو یہاں پہ جھاڑ اور یہاں پہ وہ گھاس اگی ہے آوارہ، اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اور یہ صاف ہوگی، زمین ہموار ہوگی، بیج پھینکنے کے لیے تیار ہوگی توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے کے ساتھ۔ اس کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ چھٹا کام کثرت سے اللہ سے ہم نے دعائیں مانگنی ہیں، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہم نے کر دی۔ اور آخری بات، اللہ اکبر، ہم نے ان 10 دنوں میں قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مل کے بولیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قربانی ضرور کریں، کوئی بہانہ نہ تراشیں۔ میرے آقا فرماتے من وجد ساعتاً فلم یضاہی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، حیثیت دی ہے، مگر وہ قربانی نہیں کرتا، پھر بھی وہ قربانی، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انہوں پھر چنگے کپڑے پا کے تے ساڑی عیدگاہ جانا چاہیے، فرمایا فلا یقربن مصلانا۔ ایسے بخیل انسان کو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا ہوگا، جائے دفع ہوئے، سانو لوڑ نہیں آندی۔
اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس زکوٰۃ جتنا نصاب ہو تو پھر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے. نہیں، آپ کے پاس قربانی کے پیسے ہیں، آپ کو قربانی کرنا ہوگی. قربانی آپ کو مل کے بولیں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ ما حاضی لوزائی، یہ قربانی ہے کیا؟ میرے آقا فرماتے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. او ابراہیم کی سنت، ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوا وہذا النبی والذین آمنوا معه. سب نے کہا ابراہیم ہمارے، ابراہیم ہمارے، ابراہیم ہمارے. آمنہ کے لال کی باری آئی، انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، سب سے زیادہ ابراہیم ہمارے. اللہ نے خود فیصلہ دیا. سب اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں لیکن فرمایا ان اول الناس بابراہیم، اور ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ رشتہ اگر کسی کا ہے تو میں رب فیصلہ کرتا ہوں. حاضر النبی، وہ اسے نبی پاک کا ہے، میرے محبوب کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین آمنوا معه، اور جو ان پہ ایمان لائے، ان کے ساتھی اور امتی بنے، ان کا رشتہ میرے ابراہیم کے ساتھ ہے. اس لیے ابراہیم کی قربانی آج اس کو زندہ کس نے رکھا مجھے بتائیں؟ دنیا میں ابراہیم سے تعلق رکھنے والے بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دی. 1400 سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہر سال ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں تو آمنہ کے لال کی امتی رہتے ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل اننی ہدانی ربی إلى صراط مستقيم دين القيمة ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے ہمارا راستہ وہی ہے جو ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. ان کا راستہ یہی تھا. وہ قربانی کرتے تھے تو کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. مل کے بولیں کس کے لیے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے آپ کو صاحب خیر کثیر بنایا. اب آپ کا فرض یہ نماز پڑھے تو اللہ کے لیے، قربانی پیش کریں تو کس کے لیے؟ زور سے بولیں. ہم نے بھی قربانی ذبح کرنی ہے تو کس کے نام پر؟ کس کی رضا کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ایک اہم آخری عمل یہ ہے، ان 10 دنوں میں آخری عمل ہم یہ کرتے ہیں، نماز عید کے لیے جاتے ہیں. کس کے لیے جاتے ہیں؟ زور سے بول رہے ہیں. نماز عید. اور نماز عید 3 چیزوں کا نام ہوتا ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ عید 3 چیزوں کا نام ہے. نماز، 2 خطبے اور دعا. پھر سن لیں، نماز عید، عید کہتے ہیں 3 چیزوں کو. ایک ہے نماز عید 2 رکعت، اور 2 خطبے، اور تیسرا دعا. جو بندہ 1 سال کے بعد بھی، اور زندگی کو کوئی پتہ ہے کتنے لوگ عید کے دن فوت ہوتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟
ذرا آپ دنیا کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، عید الاضحیٰ کے دن لوگ فوت نہیں ہوتے؟ بتلائیں مجھے، ڈر گئے تسی سارے؟ اللہ آپ کی اور میری زندگی میں برکت فرمائے۔ میں ویسے سوال کر رہا ہوں، امکان ہے یا نہیں ہے؟ ہوتے ہیں لوگ فوت، اللہ کا سسٹم اور نظام ہے۔ تو انی چھیتی کیڑی پئی ہے، کیڑی مصیبت پی جائے کہ عید والے دن بھی تمہیں سکون تے ٹیک نہیں کہ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ زندگی دا ایک گھنٹہ اللہ دی غلامی واسطے، اللہ دی بندگی واسطے، ان دی یاد واسطے کٹ لیے۔ وہاں بھی ہم پہلے سارے شہر کے اشتہار دیکھتے ہیں، کیڑا مولوی سارے تو پہلے عید پڑھاوے گا، پھر پوچھتے ہیں سب تو چھوٹا خطبہ کتنے ہوندا ہے؟ چھتے چیتی نہ پجیے سے تے کسائیاں نہ سی پہلے جنہاں مکا کیتے ہوندے نے، تو اننے بجے آنا ہی منٹاں سکنٹاں سا۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج ہی حدیث پاک پڑھ رہا تھا، اللہ قسم آمینہ کے لال سے زیادہ اس کائنات میں مصروف کون تھا؟ میرے آقا سے زیادہ عزت والا کون تھا؟ میرے محبوب سے زیادہ نفاست والا کون تھا؟ آقا کے بارے میں نے آج ہی پڑھا صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے، میڈا کہتے ہیں چھترے کو، دو چھترے سینگوں والے آپ نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے، اپنے دستے مبارک سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے بھیجا، جاؤ علی میرے 100 اونٹوں کی قربانی دے کر آؤ۔ او علی جیسا ساری کائنات ہم جیسے لو اللہ قسم مل جائیں، حیدر کرار کی خاک پا کے برابر نہیں ہے۔ اتنی عظمت والی ہستی، اور جا کے وہ خود اپنے دستے مبارک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کر رہے ہیں، اور آپ جا کر 100 اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں۔ باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اونٹ کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے سینے میں وہ نیزہ چبھو کر یا تلوار چبھو کر یا خنجر یا چھرا وہ گھوم کر اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کہتے ہیں سینے کو۔ ہمیں تو یہ بھی کرنا نہیں آتا، اب کچھ نہ کچھ لوگوں نے سیکھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی ساری باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قربانی پہ ہم بڑے لطیفے بناتے ہیں، پھر کلپ بنا کے چڑھاتے ہیں، یہ مذاق نہ کیا کرو۔ اگر کوئی بیچارہ جانور صحیح ذبح نہیں کر سکتا یا صحیح نہر نہیں کرنا آتا، چلو سیکھ رہا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ٹنڈورا پوری دنیا میں آپ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں مسلمان نوجوان۔ اللہ نے اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے قربانی کرنی تو آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کریں۔ اے کسائیاں دے بودے رولے جنا پیا کرو سے۔ میں کسائیوں کی آمدنی اور رزق کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اللہ پاک ان کی روزی میں برکت فرمائے۔ جو نہیں کر سکتے وہ ان سے کروائیں، لیکن بہرکیف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو جلد بازی ہے نا میں عید کے دن، اس کو چھوڑ دیں، اپنی زندگیوں میں اطمینان پیدا کریں۔ چھیتیاں لیے نا زندگی دیاں کٹایا کرو سے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التعنی من اللہ، اطمینان سے جو کام کیے جاتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اور جو جلد بازی میں کیے جاتے ہیں من الشیطان، یہ شیطان کے اکسانے پہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نماز عید والے دن کیا کرنا ہے؟ اطمینان سے جائیں، عید پڑھیں اطمینان سے، کوئی مصیبت نہیں پئی، کوئی سڑے پیچھے ڈان لے کے نہیں لگا، اطمینان سے پورا خطبہ والاستفادۃ منہا۔ میں نے محدثین کے الفاظ آج پڑھے، استفادہ کیا کرو خطبے سے، استفادہ فائدہ اٹھایا کرو، کیا علم وہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ تو بھاجنا اٹھا کرو، جو دعا ہو رہی ہے نا اس میں شریک ہوا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں بھی وہاں پہ آئیں عید پڑھنے کے لیے اور دعا میں شریک ہوں، حتیٰ کہ فرمایا جن ہماری بیٹیوں نے بہنوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی آئیں، وہ بھی آ کر کنارے پہ بیٹھ کر دعا میں شریک ہوں۔ عید والے دن کی نماز جو دعا ہوتی ہے یہ بڑی خاص دعا ہوتی ہے، یہ قبولیت والی دعا ہوتی ہے، اس دعا کا اہتمام کیا کریں۔ ویسے جو اجتماعی دعا کے لیے ماشاءاللہ آپ ریونڈ بھی جاتے ہیں اور جگہ پہ بھی جاتے ہیں، جایا کریں اہل علم کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ دعا، لیکن عید کی دعا اجتماعی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، میرے آقا کا اسوہ حسنہ ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو بندہ عید والے دن نماز
پڑھ کر بھاگ اڑتا ہے نا وہاں سے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسے خطبہ بھی سننا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔